والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان باوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور بخاری اور مسلم اور مشکات شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن، اور ہم نے پیدا کیا جنوں کو، والانس انسانوں کو، الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے۔ سادہ ترجمہ یہ ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آج جو گفتگو ہے وہ تصوف پر مبنی ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عبادت فرائض کا نام ہے تو کیا آپ گنتی کریں تو صبح کی نماز کے 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے پھر 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، تو یہ ٹوٹل 17 رکعت فرائض بنتے ہیں سارے دن کے۔ تو کیا آپ کو صرف 17 رکعت کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ اور اگر آپ ارکان اسلام پر غور کریں، رمضان المبارک میں سال کے بعد 11 مہینے کے بعد روزے آتے ہیں، تو کیا سال کے بعد جو 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا؟ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے،
اس کا مطلب ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ عبادت سے تو محروم ہو جائے گا۔ اور پھر عام آدمی کے لیے جو ارکان اسلام ہے وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ 5 ارکان اسلام ہے، مگر محبوب علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور غلام اپنے آقا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو پوری کائنات کے مالک محبوب ہیں، پوری کائنات محبوب کی غلام ہے، نہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ آپ کسی سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لہٰذا محبوب علیہ السلام پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر حج ہے تو حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کے اخراجات بھی بھر لے، وہاں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، پیچھے بچوں کے پاس بھی خرچہ موجود ہو، جس کے پاس اتنے پیسے آ جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ غور کریں کہ کیا عبادت صرف اور صرف یہی ارکان اسلام کی پابندی کا نام ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہے؟ ایک عبادت 11 مہینے کے بعد ہے، ایک عبادت سال مال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور ایک صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ حضور والا عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ محبوب نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اے باب العلم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بتائیں، آپ نے جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہوگا، عبادت کہتے کس کو ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ محبوب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونِی، اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ جو خدا کو پہچان لیتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے، اس کی ایک ایک سانس عبادت میں ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب جو پہچان لیتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ ہمیں وہ رہنما میسر نہیں، ہمیں وہ پیشوا میسر نہیں، ہمیں کون پہچان کرائے؟ کچھ ہماری بھی جو لوگوں سے ارادتیں اور عقیدتیں ہیں وہ ضرورت پر مبنی ہیں، کچھ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے در دولت پہ جائیں اور دستک دے کے کہیں جناب ہمیں معرفت خدا بندی چاہیے، ہمیں کوئی اس راز و نیاز اور اسرار کی باتیں بتائیں۔ اس میدان عمل میں اور میدان ذوق میں ہم بھی پیچھے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم عبادت کا مفہوم سمجھیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو خاص لوگوں کی بات تو اس عام مجمع میں کر نہیں سکتا، عام بات ضرور کروں گا کہ اتنا اگر کوئی سمجھ لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت وہ عبادت میں۔ یہ توجہ ہے؟ اگر کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ ہے، حضرت سہیل توستری کا یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے اکابرین کے یہ واقعات موجود ہیں جب وہ اپنے مریدین پر توجہ دیتے اور اصلاح عمل کا سبق دیتے اور اللہ کے قریب کرنے کا سبق دیتے تو کہتے بیٹا تو نے صرف یہ وظیفہ کرنا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کہنا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا، پھر اس کو بڑھا کے 5 مرتبہ کہنا ہے، پھر 11 مرتبہ کہنا ہے۔ اب یہ زبان سے کہتے کہتے یہ زبان پر یہ بات اتنا اثر کر جائے گی تم جہاں بیٹھے ہوگے تمہارے دل کے اوپر ایک کیفیت کا ورود ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ کو
کہیں جانے کا اتفاق ہو، جہاں کوئی کالونی ہو سوسائٹیز کے اندر، تو آپ کو وہاں پہ معلوم ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کی نظر اس بورڈ پر پڑتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو شیطان آپ کو برگلا نہیں سکتا کہ یہاں سریا چوری کر لو، بجری چوری کر لو، سیمنٹ چوری کر لو، کسی کی جیب کاٹ لو، جو چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا لو، کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جب دنیا کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو اور آپ گناہ نہیں کر سکتے، جب ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اصل عبادت ہے، یہ کیفیت، اس کو احسان کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو جناب والا باطل کے لیے مزکہ مصفہ مجلہ ہونے کا نسخہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، جو بھی نام دے دیں، مگر عبادت یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، میرے مالک میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں میرے لیے نور اللہ نور ہو جائے، تیری عبادت کر سکوں، وہ کھانا عبادت ہے۔ آپ آرام کرتے ہیں، میرے مالک اس لیے آرام کر رہا ہوں میری تھکاوٹ اترے، میں تیری عبادت کر سکوں، وہ سونا عبادت ہے۔ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، میرے مالک تیرے اور تیرے محبوب کا حکم ہے، ملنا عبادت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ سے بچھڑتے ہیں، محبوب تیرے اور تیرے نبی کا یہ وفادار نہیں ہے، میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچھڑنا عبادت ہے۔ ایک دفعہ یہ آپ کیفیت دل اور ذہن پر قائم کر تو دیکھیں، پھر آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا، آپ کا لمحہ لمحہ ایک سانس عبادت میں گزرنے لگے گا۔ ایک دفعہ یہ کیفیت اپنے پر وارد کر کے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے میرے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے۔ شاید کبھی کسی مفتی کو حضرت عبداللہ بن عمر کا نام معلوم ہو جائے، وہ کہے جناب ڈاکٹر سے کو بھول کے فاروق اعظم کا نام لے رہے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹے سے یہ واقعات ملتے ہیں، دونوں باتیں۔ ایک سفر میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے اس کو پکاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں غلام ہوں، چرواہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، یہ بکریاں میرے مالک یہ میری نہیں ہے، میں تو صرف چرواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا مالک تجھے دیکھ تو نہیں رہا؟ اس نے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا، کائنات کا مالک تو دیکھ رہا۔ ابھی پہلے میں نے جو عبادت کا مفہوم پیش کیا ہے وہ دعویٰ ہے، اب اس پر دلائل دے رہا ہوں، تو جنہوں نے دعوے کو سماعت کیا ہے دلائل سننے میں مزہ آئے گا۔ اور اگر جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں جن کو کوئی ایک جملہ بھی سمجھ آ گیا، آخر میں جب میں اس گفتگو کا مغز اور خلاصہ بیان کروں گا تو معروم تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ ہے تو یہ غلام مگر یہ نفس کا غلام نہیں، نفس کے غلام کروڑا مالیت کا پیسہ لکھوں کا اور اربہ اس کے پاس پیسے آ جائے، جو نفس کا غلام ہے وہ تو چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور گھر میں کچھ بھی نہ ہو، کم از کم نفس کا غلام نہ ہو، غلام اپنے رب اور رسول کا ہو تو اس کی کیفیات ہو۔ ہر غلام کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے، کیفیات جدا رہتی ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پوچھنے لگے کس کے غلام ہے؟ حضور فلاں آدمی کا غلام ہو۔ آپ اس کے پاس دوڑ کے گئے اور فرمانے لگے اس کو آزاد کر دے، میں اس کے پیسے بھرتا ہوں۔ آپ نے اس کو آزاد کیا اور فرمایا کہ جو تو اپنے مالک کا غلام ہے، نفس کا غلام نہیں ہے، تو تیرے جیسے لوگوں کو غلام ہونا جچتا نہیں ہے، تجھے آزاد کر۔ جس طرح آج ہم نے تجھے آزاد کیا ہے، مجھے گھمانے والے میں قیامت والے دن میرا رب بھی تجھے جہنم سے آزاد فرما۔ اور تیری ایک بات اور ایک ادا مجھے پسند آئی ہے کہ ارے وہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صحرا کے وادیوں کے اندر چراگاہوں پہ تو بکریاں چرا رہا ہے، مگر تم تو عبادت کر رہے ہو، تمہیں یہ کیفیت محسوس ہو گئی، معلوم ہو گئی، تیرا ادراک کھل گیا، یہ کیفیت کا وارد ہونا تجھے نصیب ہو گیا، یہ ورود ہو گئی، یہ کیفیات و شکیات تجھے پتہ لگ گیا کہ
کام جو بھی کرتے رہو، اگر خیال یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا کام کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار خطبہ دے رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے اور جنت عدن کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنات کئی ہے، جنت ایک نہیں ہے، کئی جنت ہے، جنت فردوس ہے، جنت اعلیٰ ہے، تو جنت عدن کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور والا یہ بتائیں کہ جنت عدن میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا جنت عدن میں وہی جا سکے گے جن پر ہر وقت یہ کیفیت ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ پر جو اپنے رب کو دیکھیں گے ان کو یہ کیفیت محسوس ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی کا حلقہ لگا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک نے سوال کیا، حضور خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے اگر تم نے اپنے اندر یہ کیفیت بنا لی، کون سی کیفیت؟ کہ جب تجھے گناہ کا خیال آئے اور تم کسی غیر محرم پر نظر ڈالنے لگو تو اس وقت تمہارا خیال یہ بدلی ہو جائے کہ میں جب اس پر نگاہ ڈالوں گا میری نگاہ بعد میں ڈلے گی، خالق کائنات کی نگاہ مجھ پر پہلے پڑے گی، نگاہوں کے تبادلے ہوں گے۔ میری نظر اچھی نہیں ہے، یہ بد نظر ہے، اور بد نظری کو میں دیکھ رہا ہوں بد اعمالی کے سبب سے، تو میری نظر اس پر بعد میں پڑے گی، خالق کی نظر مجھ پر پہلے پڑے گی، اور حکم یہ ہے کہ میری عبادت کر۔ آج تم نے اس کیفیت کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کامل مرید وہی ہوتا ہے، میں کامل پیر کی بات نہیں کر رہا، کامل مرید کی بات کر رہا ہوں۔ اور شاید آپ سمجھیں کہ نیند پوری نہیں ہوگی اس لیے کامل مرید کا لفظ کہہ رہے ہیں، نیند میری پوری ہے، کامل مرید کہہ رہا ہوں، ابھی پیر کی بات ہی نہیں ہوئی۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو ہر لمحہ یہ سوچتا رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں، مشکل میں آپ کو الجھاتا نہیں۔ اگر آپ آج کل تو ویسے بے حیائی کا دورہ ہے، سکی اولاد کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چلے پرانے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے والد کا ادب کرنے والے، نئے لوگ جو ہیں وہ تو سوشل میڈیا کی مار ہے، ان سے تو میرا کوئی دلہ بنتا ہی نہیں۔ وہ دجالی فطرے سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہوا ہے۔ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تصور کریں کہ جب آپ کے والدین زندہ تھے تو آپ اپنے والد کے سامنے بول بھی نہیں سکتے تھے، ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی تھی۔ اور آج تک بھی آپ کے بڑے اساتذہ بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ کو وہ اسٹوڈنٹ لائف کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میرے استاد کا ادب یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ میں ان ادب والوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو کیا اس کے سامنے سگریٹ پیے گا، شراب، چوری؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے۔ اچھا جس کا باپ دیکھ رہا ہو وہ تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اور جس کا خدا دیکھ رہا ہو وہ کیسے گناہ کر سکے؟ تو یہ صوفیاء نے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کو ایک مینار نور دیا ہے کہ بیٹے یہ روشنی ہے، یہ پکڑو اور اس راستے میں چلو، تم زندگی گزارو، بس ایک ہی کیفیت میں رہنا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر وقت اس کو دیکھتا رہے، وہ تجھے نہ دیکھے۔ ہمارے پاس لوگ آتے میں نے بڑے بڑے اولیاء دیکھے، میں نے کہا تیرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تجھے کسی نے دیکھا بات خراب کرے گا۔ تو ہر وقت اس کیفیت کے اندر جو گم رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب خیالات کو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنا دیکھتا ہے تو کبھی اسے یار کی بھی نظر پڑے گی نا، جو خواہشات نفس کو جلا کر راک کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپ جانتے ہیں سیاستہ کی حدیث واقع ہے، میرا رب فرماتے تو ایک قدم ایک طرف چل گیا، میں 70 قدم تیری طرف چل گیا، اپنی شان کے مطابق۔ ایک دفعہ میری طرف توجہ تو کر، تیرے لیے میں رحمت کے دروازے نہ کھول دوں تو مجھے خدا نہ کہہ۔ یہی سبب تھا کہ ہمارے ملتان کے اندر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟
وہ جب اپنے شیخ کے پاس گئے نا تو شیخ نے دیکھا کہ یہ ہر وقت اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو صوفیاء کی زبان میں اس کیفیت کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. تو شیخ نے جب توجہ دی تو جتنے پیر بھائی تھے ان کو حسد پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جناب یہ کال لایا ہے اور شیخ اتنا توجہ دیتے ہیں, اتنا محبت فرماتے ہیں, ہمیں تو عرصہ ہو گیا کوئی 20 سال سے 15 سال سے 25 سال سے بیٹھے, ہمیں تو اتنا نہیں نوازتے. تو شیخ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اس غم کے اندر اور حسد کی آگ میں مبتلا ہیں. تو شیخ نے کہا بھائی دیکھ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں. سب کے ہاتھوں میں چھریاں اور پرندے پکڑا دیے اور فرمایا جاؤ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. اب بڑے بڑے خلفاء تھے 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے مریدین تھے, وہ جب واپس آتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں حضور میں ایک ویرانے میں گیا وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, میں نے وہاں ذبح کیا. کسی نے کہا جناب قبرستان میں گیا وہاں کوئی نہیں تھا, وہاں میں نے پرندے کو ذبح کیا. مختلف, کسی نے کہا جنگل میں گیا, کسی نے کہا بیاباں میں گیا, کسی نے کہا صحرا میں گیا. مختلف جگہوں میں لوگ بتاتے رہے. اتنے میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, چھری کے ہاتھ میں ہے, پرندہ بھی زندہ ہے. شیخ نے پوچھا بہاؤالدین تم نے زندہ کیوں نہیں کیا؟ کہ عرض کرنے لگے حضور آپ کا یہ فرمان تھا جہاں کوئی نہ دیکھے, خدا کی قسم جہاں بھی جاتا تھا میرا رب, میں جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. آپ نے یہ قدغن لگایا تھا, آپ نے یہ حد لگائی تھی, آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھے. حضور میں جہاں جاتا تھا میرا رب دیکھ رہا ہوتا تھا. شیخ نے سینے سے لگایا اور شیخ علیہ السلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی بنا دیا. تو پتہ چلا تصوف کی اصل یہی ہے, تصوف کی جڑ یہی ہے, تصوف کی روح یہی ہے کہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, کشف المحجوب کے اندر کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں. فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب کی ابتدا میں پہلا باب ہے. ایک رئیس تھا, اس کا باغ تھا, اس نے مالی رکھا ہوا تھا, باغبان رکھا ہوا تھا جو اس باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا. ایک دن وہ رئیس گیا تو وہاں مالی موجود نہیں تھا, اس کی گھر والی موجود تھی. تو اس رئیس کی جو طبیعت تھی وہ نیت خراب ہوئی تو اس نے اس عورت کو کہا سارے دروازے بند کر دو. اس نے کہا میں سارے دروازے بند کر دوں گی مگر ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکتی, وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دروازہ مجھ سے تو بند نہیں ہو سکتا نا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. تو وہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا, وہ گناہ سے بچ گیا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں, علماء اس کا نام, ان کے نام کو جانتے ہیں کہ کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے, یہ کتنے بڑے امام التصوف تھے. وہ ایک عورت کو ملنے کے لیے گئے, ساری رات اس کے ساتھ اندھیرے میں باتیں کرتے رہے. یہ گلی میں کھڑے تھے, وہ عورت چبارے میں کھڑی تھی. رات گزر گئی. جب صبح مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو ضمیر نے کہا کہ کتنا بے شرم اور بے حیا ہے تو, کہ اگر تجھے رب کے لیے عبادت کرنا پڑتا تو تیری ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی, تیرے پاؤں متورم ہو جاتے اور تجھے وساوس آتے اور تو غیر اللہ کے لیے ساری رات کھڑا رہا اور رات گزر گئی تجھے پتہ نہیں چلا. کاش تو اپنے رب کے لیے اسی طرح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن جاتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی. بس دل میں چوٹ لگی. ان کی اماں کہتی ہے یا تو وہ لڑکیوں سے ساری رات باتیں کرتے تھے, کھڑے رہتے تھے, رات کا وقت نہیں گزرتا تھا. پھر جب لوٹے اور کہتے اماں دیکھیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اماں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان کی ماں کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بیٹا سو رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ بھولے ریحان کی ٹہنی منہ میں ڈال کے مکھیاں چل رہا ہے, اس کو پنکھا چل رہا ہے, اس کے جسم پر مکھیاں نہ بیٹھے. میرے دل میں سوچا کل تک تو یہ غیر اللہ کے پیچھے جاتا تھا اور اس کی نیت بھی عجیب تھی, آج عجیب بات ہے کہ اژدہا بھولے ریحان کی ٹہنیاں لے کر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہے ہیں. ہاتھ میں غیب سے آئی آواز عبداللہ بن مبارک کی اماں, جب اس نے یہ کیفیت اپنے پر وارد کر لی میرا رب دیکھ رہا ہے تو ساری کائنات اس کی طرف دیکھ رہی ہے, ساری کائنات اس کی طرف دیکھ رہی ہے. ابو حمزہ خراسانی ایک بہت بڑے صوفی ہیں. کشف المحجوب کے اندر یہ میں اکثر اپنے ذوق میں دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں.
ایک دو دفعہ میں نے خطابات میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ ابو حمزہ خراسانی کو جب حقیقت عبادت کا علم ہوا، میں نے کیا کہا ہے؟ حقیقت ہے۔ آج میں عبادت کروں اور مغز بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ بیٹھے تو آپ پر یہ کیفیت وارد ہو اور مقصد حیات پتہ چلے، مقصد زندگی پتہ چلے۔ مقصد زندگی کیا ہے، کس لیے ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ابو حمزہ خراسانی نے کہا جب میرا رب دیکھ ہی رہا ہے مجھے تو مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ صوفیاء کی کیفیات ہے، یہ اعلیٰ درجے کے یقین درجے ہے نا، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ کیونکہ اب یقین پہ تقریر نہیں کر رہا تو اس لیے میں اس کی تشریح بھی نہیں کرتا، کبھی ہوگا وقت تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا جب میرا رب ہی مجھے دیکھتا ہے، میری ہر حالات و کیفیات و شفیعات سے واقع میں، مجھے پھر غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ میں اب مر جاؤں گا، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اللہ سے پیار ہے تو خاموشی اختیار کیجیے۔ آپ نے کہہ دیا پیار ہے تو ویسے شروع ہو جائیں گے، اور کہا پیار نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے۔ دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ کریں گے اور وہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ سچی بات ہے؟ جی حضور بڑی محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے اس پر آزمائش ایسی آتی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اولیاء کے دلوں میں اللہ نے سکون کو حرام کیا، اس لیے کہ یہ بے سکونی میں رہیں گے تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، دنیا کے سکون میں گم ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے یار سے غافل نہ ہو جائے۔ ان کو سکون جو ہے ان کی دیدار میں رہتا ہے، ان کی توجہ میں رہتا ہے، اور کہیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ابو حمزہ خراسانی نے کہا ہے میرے مالک میں کسی غیر کے دروازے پہ دستک نہیں دوں گا، تو ہی میرا پرسان حال ہے، سب کچھ میں نے تجھ سے لینا ہے اور مجھے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب جو ہمیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے دروازے پہ نہ جائے تو کچہری میں یہی نظریات آتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی یہی آتے ہیں، دم کرانے بھی یہی آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یا کہ نام دعا یا کہ نستعین۔ بہرحال اتنے خوبصورت مضمون میں میں ان کا ذکر کر کے طبیعتوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنی طبیعت آپ تو خیر مل جاتے ہیں، آپ کا تو کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ قرآن میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافقوں کی جنازوں میں نہ جاؤ، ان سے تعلق نہ رکھو، پتہ چلے منافق کی قبریں کھڑے نہ ہو۔ میں تو قرآن کو دیکھتا ہوں، آپ کی طبیعتوں کو دیکھوں تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ایک منٹ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو مل جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، تعلق خراب ہوتے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں، بہت سادہ سا سن دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال بہت بڑا دعویٰ تھا۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی نے فرمایا عرض کی حضور میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ اب دعویٰ کر کے جا رہے تھے، راستے میں کنواں تھا، کنویں میں گئے تھے، نیا دعویٰ کیا تھا۔ اب دل نے کہا میں آوازیں ماروں، چیخوں چلاؤں، لوگوں مجھے کنویں سے نکالو۔ تازہ تازہ ایگریمنٹ ہوا تھا اپنے رب سے، کہاں مر جانے دو، کسی کے میں ہاتھ نہیں پھیلا۔ اچھا اتفاق سے قافلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کنواں راستے کے درمیان میں ہے، ایسا نہ ہو کوئی قافلہ ہے اور اس کے اندر گر جائے، لہٰذا اس کو بند کر دو۔ انہوں نے لکڑیاں کاٹی، چھت اس کی بنائی، اوپر سے جو ہے گارا جو ہے لپائی کر کے اس کو بند کر دی۔ اب وہ اندر دیکھ رہے جان کے نعرے پڑے ہوئے، اندھیرا ہو گیا کہ میرے مالک کچھ بھی ہو جائے میں کسی غیر کو نہیں کہوں گا مجھے نکال، میں کسی اور کو مدد کے لیے نہیں کہوں گا۔ کہتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر آیا تو میں نے دیکھا کہ دو لائٹیں میری طرف آ رہی ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، ایک اژدہا تھا، سانپ تھا، اور وہ میرے قریب آیا، اس نے مجھے لپیٹا، اور جب وہ سانپ آیا نا قریب اس کے آواز آئی مجھے تو میں نے کہا تو جان کے لالے پڑ گئے، میں نہیں بچ سکتا، کیونکہ پہلے تو میں کنویں میں گرا تھا، پھر یہ چھت بن گئی اوپر بند ہو گیا، اب یہ سانپ مجھے ڈس لے گا۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سانپ نے مجھے لپیٹا، میرے جسم کے گرد
اور مجھے کھینچ کے باہر پھینک دیا۔ جب میں کنویں سے باہر نکلا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، ابو حمزہ خراسانی جو ہم پر تکیہ کر لیتا ہے، پھر ہم اس کی موت کو زندگی بنا کے اس کے در پر بھیج دیتے ہیں۔ پھر موت کو زندگی بنا کے اس کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ صرف ایک بار رب پہ تکیہ تو کر کے دیکھیں، اپنے رب کو منا کے تو دیکھیں، ایک دفعہ یہ تصور تو قائم کر کے دیکھیں نا۔ آپ یہ رات کو سونے سے پہلے یا دن میں ایک دو بار یہ تصور کیا کریں میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کی طبیعتیں نہ بدلے تو میرے آگے مجھ سے بات کریں۔ ایک بار اس بات کی محبت میں آگے تو دیکھیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے غوث اعظم سے مانگے، میں نے کہا ہے حضور سے مانگے، سب سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن توحید جو صوفیاء بیان کرتے ہیں دنیا میں کائنات میں کوئی توحید بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرا چیلنج ہے، یہ ذہن کرتے ہیں۔ غوث اعظم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کی بات تب ہوتی ہے جب ادھر سے انکار ہوتا ہے۔ ادھر سے انکار ہوتا ہے تو ہم دلائل دیتے ہیں مانگا جا سکتا ہے، اور حقیقی دینے والا جو اللہ ہی ہے، وہ بھی جو دیتے اللہ کی عطا سے دیتے، ان کا دینا ذاتی نہیں ہے، جو ان کا ذاتی سمجھے گا وہ مشرک ہے۔ نبی پاک جس کو جو کچھ دیتے اللہ کی عطا سے دیتے۔ آپ اللہ کی عطا سے اپنی اولاد کو پال سکتے ہیں، نبی اپنی عطا سے امت کو نہیں پال سکتا۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ ہاں یہ مفہوم سمجھا کریں۔ ادھر سے انکار ہوتا ہے تو جوابات ہم دیتے ہیں، پھر شرک اور بدعت کے فتوے بھی ہم پر لگتے ہیں۔ وہ انکار نہ کرے تو ہم بھی تو صرف یہی کہیں میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے محبوب سے مانگتے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا مانگو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب کچھ لوگ نئے وہ کہیں گے قرآن میں کہا ہے جو کو مانگو، اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو یا نستعین ہے نا قرآن میں، اللہ تیری عبادت کرتا ہے تجھے سے مانگتے ہیں، اور قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب ضرورت پڑے تو مدد کیسے مانگو؟ نماز اور صبر سے۔ صبر اور نماز خدا ہے۔ پھر مولوی جی کا فتویٰ کدھر گیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کرو۔ پھر کہاں گیا ان کا شرک اور بدعت کا فتویٰ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ من انصاری اللہ، لوگوں میری امت مجھ سے میری مدد کرو۔ نبی کہہ رہے میری مدد کرو، پھر نبی پر لگاؤ نا شرک کا فتویٰ۔ اور قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا فَاعِنُونِی بِقُوَّۃٍ، اپنی مدد سے میری قوم میں اپنی طاقت سے میری مدد کرو، پھر لگاؤ حضرت ذوالقرنین کا فتویٰ۔ اچھا پھر میرے آقا کے دو صحابہ کے گروہ، ایک مہاجرین ہے اور دوسرا بولیے انصار کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے والے۔ تو مدد کرنے والے انصار کا گروہ نبی بناتے، شرک کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہم کسی مسلمان کی مدد کرتے یا مدد مانگ رہے تو شرک کے فتوے، یہ کسی اور وادی میں جا کے اعتراض کریں، یہاں اعتراض بنے گا نہیں، یہاں اعتراض چلے گا نہیں۔ یہاں الحمدللہ تحقیق کرنے دین پہ چوکیدارہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، اس سے مدد کا حکم کیوں؟ جی صبر اور نماز اللہ کو پسند ہے، تو میں نے کہا جو اللہ کے پسندیدہ ہوں مدد تو کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم جن کو مدد کے لیے کہتے ہیں ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، معبود سمجھ کے نہیں۔ معبود صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بہرحال حضرت ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں کہ مجھے حاضر غیبی سے آواز آئی کہ جو ہم پر تکیہ کرتے ہیں پھر ہم موت کو زندگی بنا کے اس کے دروازے پہ بھیج دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، مائی تھی جس کا نام تھا محجن، کیا نام تھا؟ محجن۔ عربی کے نام ہوتے ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ تو مسجد نبی میں جھاڑو کیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، اور لوگوں کو کہتی تھی میں اللہ کے گھر کو دیکھتی رہتی ہوں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہوں، صفائی کرتی رہتی۔ حبشی عورت تھی، اور متعدد کتب، ہر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے سنا وہ بیمار ہے، میرے آقا نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب رات کا اندھیرا وقت تھا، اندھیری رات تھی، اندھیری چل پڑی۔ صاحب نے کہا محبوب کو تکلیف ہوگی، دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بنے۔ انہوں نے اس مائی کو دفنا دیا۔ جب دفنا دیا میرے آقا اس کی قبر پہ تشریف لیا۔ یار میرے آقا کا آنا ہی کافی تھا،
جس کی قبر میں امام الانبیاء تشریف لائیں، اس قبر کے اندر جو مردہ اس کے جنت کے ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ محبوب کا آنا ہی کافی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ جنازے کی تکرار اس وقت جائز ہے، دوبارہ جنازہ جب میت کے وارث نے جنازہ رکھا، اور کائنات کے وارث کون ہے؟ محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے جنازے سے رہ جائیں جا کے قبر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ میرے محبوب کا خاص ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسائل کی سمجھا کریں۔ تو محبوب علیہ السلام تو کائنات کے وارث ہیں، مالک ہیں، تو آپ نے جنازہ پڑھا اور اس قبر والی ام میجن کو مخاطب کر کے فرمایا، ام میجن بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ قبر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ فرمایا کس سبب سے؟ فرمایا میں جو رب کے گھر کو دیکھتی تھی تو اللہ نے مجھے جنتی کر دیا۔ آپ تشریف لائے، قبر نور علی نور ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مائی اللہ کے گھر کو دیکھے اور وہ نور علی نور ہو اور جنتی ہو، جو خدا کو دیکھتا رہے ہر وقت، اس کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کیفیت میں رہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 5 بیٹا پریشان ہے۔ آپ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان فوت ہو گیا، ہر وقت وہ مسجد نبی شریف میں بیٹھا رہتا۔ لمبا واقعہ میں 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ فوت ہو گیا، حضرت فاروق اعظم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے ابا جی سے پوچھا کہ مجھے مرداد موت سنائے کہ یہ موت واقع کیسے ہوئی؟ اس نوجوان کی بڑا نیک تھا مسجد نبی شریف میں۔ اور حوالے کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن پاک کی جتنی عربی کی تفاسیر ہے اس آیت کے نیچے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ہر تفسیر میں۔ تو فرمایا مرداد موت سناؤ، کیسے فوت ہوا؟ اس نے کہا حضور مسجد نبی میں آتا تھا تو راستے میں گھر تھا، ایک عورت اس کو بلایا اور زنا کی طرف میل کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کی مدد سے میرے بیٹے کو گھر بلا لیا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو پیر پھینک دیا۔ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، بیٹے کو اٹھا کر آئے۔ میرے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا جی ایسے ایسے مجھے لے کر میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے کس وجہ سے بے ہوش ہوا؟ تو میرے بیٹے نے کہا رب کے خوف کی وجہ سے، کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، بس اس کیفیت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ میں نے میرے بیٹے نے بتایا، گھر نہیں بتایا، زمین پہ گرا، اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی تو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اس کیفیت میں فوت ہوا ہے خوف کی وجہ سے اور میرا رب دیکھ رہا ہے؟ ایسے لوگ تو مار کے بھی ہمار ہو جاتے، مرتے نہیں، زندہ رہتے۔ اس کی قبر میں چلو، اس کی قبر میں چلو۔ جب وہ قبر میں گئے، حضرت فاروق اعظم اکیلے نہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے نوجوان کو مخاطب کیا، فرمایا او نوجوان تجھے مبارک ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے، تجھے مبارک ہو۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا یہ کہنا تھا، قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین خدا کی قسم میری روح بعد میں نکلی ہے، مجھے 2 جنتیں اللہ نے پہلے عطا فرمائی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کبھی کوئی سوال ہو نا یہ اللہ والے زندہ کیوں ہوتے مار کے، تو قرآن سے یہ نسخہ لیتے جائیے کہ اللہ کے غلاموں کی شان اللہ نے بیان کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں جن کی موت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے، بل أحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو اللہ والے ہیں ان کی نماز اس کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اس کے لیے، حج اس کے لیے، لوگوں سے ملاقات اس کے لیے، بچھڑنا اس کے لیے، ملنا اس کے لیے، کسی کو کچھ دینا اس کے لیے، کسی سے کچھ لینا اس کے لیے، کرم رکھتے ہیں ملاقات بدو ایک سے ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں، اور ایک سے ہم اسی کے ملنے کے لیے سب سے یہ ملتے ہیں۔ اب ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہے، تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہو، جس کا ہر کام اللہ کے لیے اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ حمید
الطویل ایک بہت بڑے استاد ہیں حضرت امام بخاری کے. تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے جن کا نام سلیمان بن علی تھا. کہنے لگے حضور مجھے کوئی نصیحت کرے. آپ نے فرمایا کیا نصیحت کروں؟ ایک بات میری ذہن میں رکھنا، جب تم گناہ کرتے ہو نا تو دو حال سے تیری طبیعت خالی نہیں ہوتی. یا تو ایک حال یہ ہے کہ تجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر تجھے پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے پھر تو گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تو نے بہت بڑی جرات کی ہے، جہنم میں جائے گا. اور اگر تیری یہ کیفیت ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے، جو کرتی ہے کر. کیا کہا ہے میں نے؟ سمجھ آئیے بات. جب کوئی خطا کرتا ہے تو کیفیات دو ہی ہوتی ہے نا، کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ تو پکی بات ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے پھر خطا ہو رہی ہے تو یہ تو جرات کر رہا ہے. اور اگر تو یہ نہیں مانتا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب تیرا حیات تجھ سے چلا جائے پھر تجھے مرضی ہے کر، پھر تو جہنم ہی بات کرے گی. تو یہ جو کیفیات ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کا مفہوم مقصد زندگی میں نے اس موضوع کے مطابق جو آپ نے نیٹ پہ پڑھا ہے سیر حاصل کی ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو یاد رکھا تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے جو تعلق ہے ہمارا مضبوط رہے گا اور ہم اپنے رب اور رسول کو راضی کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.